اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے اردو نثر کا تعارف۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی جانب۔ اردو شاعری کی طرح اردو نثر کے قدیم نمونے بھی دکن ہی میں ملتے ہیں، جن میں سے بعض خاصے مشہور ہوئے۔ یہ عموماً مذہب اور تصوف کے موضوعات پر مشتمل ہیں۔ البتہ نثر کا باقاعدہ آغاز فورٹ ولیم کالج کلکتہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا ادارہ تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے انگریز ملازمین کو برصغیر کی مختلف زبانوں اور یہاں کے مخصوص تہذیبی و معاشرتی حالات سے آگاہ کرنے کے لیے کلکتہ میں، جو کمپنی کا مرکز تھا، قائم کیا تھا۔ اس کالج میں ایک شعبہ اردو اور ہندی کے لیے مخصوص تھا۔ نثر کی کتابیں فراہم نہ ہونے کی بنا پر اس کالج کو ایک دارالترجمہ اور شعبہ تصنیف و تالیف قائم کرنا پڑا، جس کے نگران ڈاکٹر جان گلکرسٹ تھے۔ اس شعبے سے متعدد ایسے ادیب منسلک رہے جو اردو نثر کی تاریخ میں زندہ جاوید ہو گئے، مثلاً میر امن اور حیدر بخش حیدری۔ میر امن کی داستان باغ و بہار اردو نثر کا سب سے قیمتی سرمایہ تسلیم کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ داستان اپنے قصے کے اعتبار سے نئی نہ تھی۔ اس قصے کو پہلے بھی عطا حسین خان تحسین نے نو طرز مرثا کے نام سے تصنیف کیا تھا، مگر میر امن نے اسے نئے سرے سے ترتیب دیا اور پھر دلی کی خاص ٹکسالی زبان میں یوں بیان کیا کہ تقریباً 200 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ اپنی دلچسپی قائم رکھے ہوئے ہے۔ اس طرح حیدر بخش حیدری نے حاتم طائی کے قصے کو آرائش محفل کے نام سے مرتب کیا اور اپنے طرز بیان سے ہر دل عزیز بنایا۔ میر امن کی باغ و بہار 1802 عیسوی میں لکھی گئی۔ 1803 عیسوی میں سید انشا نے جو لکھنؤ میں تھے اور مشہور و معروف شاعر تھے، فورٹ ولیم کالج کی تاریخ سے بے خبر ہونے کے باوجود رانی کیتکی اور کنور اودے بہان کے نام سے ایک قصہ تصنیف کیا، جس کا کمال یہ ہے کہ اس میں جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ خالص اردو کے ہیں، کسی اور زبان سے کوئی لفظ نہیں لیا گیا۔ میر امن کی باغ و بہار اردو نثر میں ایک تحریک کا کام کر گئی، جس کے بعد داستانوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان میں سب سے نمایاں فسانہ عجائب ہے، جو 1825 عیسوی میں لکھی گئی۔ اس کے مصنف لکھنؤ کے ایک صاحب طرز ادیب مرزا رجب علی بیگ سرور ہیں۔ اس کتاب کا باغ و بہار سے مقابلہ کیا جاتا ہے، ان معنوں میں کہ ان دونوں کا انداز تحریر ایک دوسرے کی ضد ہے۔ باغ و بہار اپنی سادگی کے سبب، فسانہ عجائب اپنی آراستگی کے باعث ان داستانوں کے علاوہ داستان امیر حمزہ اور طلسم ہوش ربابی بہت مشہور ہیں۔ داستانی ادب کے ساتھ ساتھ اگر ایک طرف 1842 عیسوی میں قائم شدہ دہلی کالج کی ورنیکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی نے مختلف علوم اور مختلف موضوعات پر کتابیں شائع کرائیں، تو دوسری طرف عیسائی مشنری اپنا کام کرتے رہے۔ انہوں نے بھی اپنے مذہبی لٹریچر کو اردو میں منتقل کرنا شروع کیا۔ اس زمانے میں مولوی محمد باقر نے ایک اخبار دلی سے شائع کیا۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی اردو زبان میں اخبار شائع ہوتے تھے، مگر اس اخبار نے صحافت کے دامن کو وسیع کیا اور اس کی تحریک سے بعد میں اخبارات کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب مرزا غالب ہر تحریک سے علیحدہ رہ کر اور کسی شعوری مقصد کے بغیر اپنے دوستوں اور شاگردوں کے نام خطوط لکھ رہے تھے۔ وہ شروع میں نہیں جانتے تھے کہ ان کے خطوط اردو نثر کا بیش قیمت سرمایہ ثابت ہوں گے۔ 1857 عیسوی میں پاک و ہند کے مسلمانوں پر جو قیامت ٹوٹی اور جس کرب میں یہ قوم مبتلا ہوئی، اس سے نجات دلانے کے لیے قدرت نے سر سید احمد خان کو منتخب کیا۔ سر سید نے اپنی جدوجہد مسلمانوں میں انگریزی تعلیم پھیلانے سے شروع کی تھی، مگر رفتہ رفتہ یہ تعلیمی تحریک مسلمانوں کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوئی۔ سر سید خود صاحب طرز ادیب تھے۔ ان کی تحریر کی ابتدا روایتی قسم کے راستہ پیراستہ نثر سے ہوئی، مگر حالات کے تقاضے نے انہیں ایسی نثر لکھنے کی طرف مائل کیا جو کم سے کم وقت میں لکھی جانے اور جسے زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ اور کم تعلیم یافتہ بلکہ غیر تعلیم یافتہ بھی یکساں طور پر سمجھ سکیں۔ سر سید نے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا۔ بعض کتابیں تفسیر قرآن مجید ان کی یادگار ہیں اور ان کے مضامین کی 16 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ انہوں نے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق کے نام سے بھی جاری کیا، انشائیہ، جس سے انگریزی میں ایسے کہا جاتا ہے، سب سے پہلے اردو میں سر سید ہی نے لکھا۔ سر سید کی تحریک اور ان کی تحریروں نے نہ صرف برصغیر کے مسلمانوں میں بیداری اور ذمہ داری کی لہر دوڑا دی، بلکہ ادب میں خصوصاً نثر میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ اس کی مثال کم ملے گی۔ سر سید کی شخصیت جو ان کی تحریروں میں واضح طور سے نمایاں ہے، اس جدید نثر پر چھائی ہوئی، جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اس زمانے کے ہر لکھنے والے نے اپنی طور پر اپنی صلاحیتوں کے مطابق سر سید کا اثر قبول کیا۔ ان میں خواجہ الطاف حسین حالی، مولانا نذیر احمد، مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا شبلی نعمانی خصوصاً قابل ذکر ہیں۔
اور یوں سر سید احمد خان سمیت ان بزرگوں کو جدید اردو نثر کا بانی سمجھانا چاہیے۔ مولانا حالی بنیادی طور پر شاعر تھے۔ انہوں نے اپنے کلاسیکی انداز کی غزل کہی، پھر نئی نظم کہی اور اس سے آنے والی نسلوں کو متاثر کیا۔ ساتھ ہی ساتھ نثر کی طرف بھی متوجہ ہوئے۔ اردو میں تنقید اور سوانح نگاری کا آغاز مولانا حالی سے ہی ہوتا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری اور اردو تنقید کی اولین کتاب ہے۔ دراصل یہ دباچہ تھا جو انہوں نے اپنے دیوان کی اشاعت کے وقت لکھا تھا، جسے بعد میں اس کی افادیت کے پیش نظر کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا۔ اس کتاب میں شاعری کی بنیادی ضرورتوں کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ یہ باتیں اتنی اہم ہیں کہ جزوی اختلاف کے سوا بحیثیت مجموع ان سے انکار نہیں ہو سکا۔ تنقید کی اس کتاب نے بعد کے آنے والے ادیبوں کو تنقید کی اہمیت کا احساس دلایا اور یوں رفتہ رفتہ اردو تنقید ایک قابل قدر سرمایہ فراہم ہو گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز سے اب تک قدیم طرز فکر کے نقاد بھی موجود رہے ہیں جو عربی اور فارسی تنقید کے قدیم اصولوں کی پیروی کرتے رہے۔ مثلا مولانا شبلی نعمانی، وحید الدین سلیم، پنڈت دتا تریا کیفی، شمس العلماء امداد امام اثر، نیاز فتح پوری اور مولوی عبدالحق۔ نذیر احمد نے بہت سی کتابیں لکھی۔ انہوں نے انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کی نام سے کیا، مگر ان کی اہمیت ناول نگاری کی حیثیت سے اردو میں سب سے پہلے انہوں نے ناول لکھنا شروع کیے۔ ان کے ناول اصلاحی ہیں۔ وہ مسلمانان برصغیر کی گھریلو زندگی کی اصلاح کرنا چاہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی ساری خرابی کا سبب یہ ہے کہ ان کی گھریلو زندگی سے مذہب کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے متعدد ناول لکھے جن میں سے مرات العروس، بنات الناش، توبۃ النسوء اور ابن الوقت خصوصاً بہت مقبول ہوئے۔ نذیر احمد کی زبان اور ان کا محاورہ سند کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ نذیر احمد کے ناول جدید تنقید کی روشنی میں کامیاب قرار نہ بھی دیے جائیں تو بھی اس سے انکار ممکن نہیں کہ انہوں نے لکھنے والوں کو ناول کی طرف متوجہ کیا۔ نذیر احمد نے چونکہ مقصدی ناول لکھے تھے، لہٰذا صنف افسانہ کے لیے بھی مقصدیت کا راستہ کھل گیا۔ یعنی یہ بات ثابت ہوگی کہ مقصدی افسانوی ادب بھی اتنا ہی مؤثر ہو سکتا ہے جتنا کہ تفریحی ادب، بشرطے کہ لکھنے والے کے قلم میں صلاحیت موجود ہو۔ نذیر احمد کے بعد جن ناول نگاروں نے مختلف زبانوں میں اس فن کو آگے بڑھایا ان میں چند ایک نام یہ ہیں: رتن ناتھ سرشار، عبدالحلیم شرر، خواجہ حسن نظامی، راشد الخیری اور مرزا ہادی رسوا۔ مرزا ہادی رسوا نے فنی لحاظ سے ناول کی صنف کو بہت چمکایا۔ ان کا ناول امراء جان ادا اردو کے بہترین ناولوں میں شمار ہوتا ہے۔ محمد حسین آزاد اپنے ہم عصر لکھنے والوں میں سر سید کے سوا سب سے زیادہ مؤثر قلم رکھتے ہیں۔ ان کی مشہور و معروف تصنیف آب حیات قدیم تذکروں اور جدید ادبی تنقید کے درمیان ایک اہم کڑی ہے۔ اس کتاب میں آزاد نے نثر نگاری کا وہ ہنر دکھایا ہے کہ اس کا جواب نہیں۔ تاریخ ادب ایسے موضوع پر اس قدر دلچسپ اور دلکش کتاب لکھا جانا دشوار کام ہے۔ اس طرح دربار اکبری میں خالص تاریخی موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ آزاد نے نثر کے جوہر دکھائے ہیں۔ پھر سخندرانِ فارس ہے جو فارسی زبان اور سنسکرت زبان کے تقابلی مطالعہ پر مبنی ہے۔ اردو زبان میں علم لسانیات پر اپنی نوعیت کی یہ پہلی کتاب ہے جس سے آزاد کا زبانوں کے مطالعے سے گہرا لگاؤ ثابت ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ نیرنگ خیال ہے جس میں شامل مضامین کو ایسے یعنی انشائیہ کہا جا سکتا ہے۔ آزاد کا اسلوب ان سے مخصوص ہے جس کی پیروی کرنا ہمیشہ دشوار رہا ہے، تاہم چند لکھنے والے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی افرادیت کو قائم رکھتے ہوئے آزاد کے رنگ کو نکھارا ہے۔ ان میں مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا صلاح الدین احمد خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ شبلی طبعاً مورخ تھے۔ ان کی اکثر تصانیف اسی پس منظر میں ہیں۔ ان کا بیان رنگین اور ان کی زبان سادہ اور سلیس مگر مؤثر ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرح العجم اور الفاروق ان کی مورخے کی تصانیف ہیں۔ لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ادبی زندگی کا حاصل جانتے ہیں۔ یہ مقدس کتاب ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے جمع کیے ہوئے مواد سے ان کے لائق شاگرد مولانا سلمان ندوی نے کام اختتام کو پہنچایا۔ شرح العجم فارسی شاعری کی تاریخ ہے جو اردو میں فارسی شاعری کی تاریخ پر بہترین کتاب ہے۔ الفاروق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کے کارناموں پر مستند کتاب ہے۔ شبلی نے یہ کتاب بڑی دلسوزی اور کاوش سے لکھی ہے اور سوانح نگاری کا ایک نہایت عمدہ نمونہ۔ اس زمانے میں مولانا حالی نے بھی 3 قابل ذکر سوانح عمریاں تحریر کی ہیں۔ ان میں ایک یادگار غالب ہے جو انہوں نے اپنے استاد مرزا غالب کے حالات زندگی اور ان کی تحریروں کے بارے میں لکھی۔ دوسری حیات سعدی
جس میں فارسی کے مشہور شاعر اور نثر نگار شیخ سعدی کے حالات اور ان کی تحریروں سے بحث کی گئی ہے۔ تیسری حیات جاوید جو سر سید کے حالات اور ان کے کارنامے پر مشتمل ہے۔ غرض یہ کہ سر سید اور ان کے زمانے کے ادیبوں نے اردو نثر کو ایک باوقار مقام عطا کیا اور اب لکھنے والوں کو نثر میں اظہار مطالعے میں کوئی دشواری نہ رہی۔ 1935 تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ زندگی کے ہر موضوع پر بڑے جوش و خروش سے لکھا جاتا رہا اور نثر کا قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ 1935 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا جس نے ادب کے ہر صنف کو متاثر کیا۔ اس میں نظم و نثر دونوں شامل ہیں، تنقید بھی تھی اور افسانوی ادب بھی۔ اس تحریک کے آغاز سے پہلے ہی ایک افسانہ نگار سامنے آ چکا تھا جس نے اپنے آپ کو منوا لیا تھا اور جو نذیر احمد کی طرح تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔ اس کا ادبی مقام ہمیشہ قابل احترام رہا ہے اور اس نے میر امن کی طرح بے مثال مقبولیت حاصل کی ہے۔ یہ پریم چند ہیں جنہوں نے ناول بھی لکھے مگر مختصر افسانے کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ پریم چند کے ناول اور افسانے سماجی اور معاشی مسائل سے خصوصاً متعلق ہیں اور مقصدی افسانہ نگاری کا بہترین نمونہ ہے۔ ان کا انداز بیاں بہت دل نشیں ہے۔ انہوں نے ہندی میں بھی کتابیں لکھی مگر ان کی شہرت کا دار و مدار اردو کتابوں پر ہے۔ پریم چند نے آنے والی نسلوں کو جس شدت کے ساتھ متاثر کیا کوئی اور نہ کر سکا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ترقی پسند افسانوی ادب کے لیے پریم چند نے زمین ہموار کر رکھی تھی تو غلط نہ ہوگا۔ وہ ناول نگار اور افسانہ نویس جو اس تحریک سے خصوصاً متاثر ہوئے اور وابستہ رہے ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں: علی عباس حسینی، کرشن چندر، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، حیات اللہ انصاری اور راجندر سنگھ بیدی۔ ترقی پسند تحریک سے جن ادیبوں کو اتفاق نہ تھا انہوں نے ہلکر باب ذوق کے نام سے ایک جماعت قائم کی جو بہت جلد ایک تحریک کی صورت اختیار کر گئی۔ نئے لکھنے والوں کی ایک بڑی جماعت کسی نہ کسی شکل میں اس سے وابستہ رہی۔ جو لوگ ہلکر باب ذوق کی ادبی تحریک سے وابستہ تھے یا جو کسی تحریک سے تعلق نہیں رکھتے تھے ان میں سعادت حسن منٹو ایک انفرادی مقام کے حامل تھے۔ حسن عسکری، قرۃ العین حیدر، غلام عباس اور انتظار حسین کا شمار موجودہ دور کے نمائندہ افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ افسانوی ادب کے ساتھ تنقید کا کام بھی بڑے زور و شور سے جاری رہا۔ وہ نقاد جنہوں نے جدید نقد ادب میں نام پیدا کیا ان میں مجنون گورکھپوری، نیاز فتح پوری، سید احتشام حسین، سید عابد علی عابد، ڈاکٹر سید عبداللہ، محمد حسن عسکری، اختر حسین رائے پوری، مولانا صلاح الدین احمد، ڈاکٹر عبادت بریلوی، ممتاز حسین اور میرا جی شامل ہیں۔ ڈرامہ نگاری کا آغاز یوں تو بہت پہلے واجد علی شاہ قید میں ہوا اور اس زمانے کے ایک مشہور شاعر امانت لکھنوی کی اندر صبا کو پہلا ڈرامہ قرار دیا جاتا ہے مگر دیگر اصناف کے مقابلے میں ڈرامے کے ارتقاء کی رفتار بہت سست رہی۔ سب سے جاندار ڈرامہ نگار جو سامنے آیا وہ آغا حشر تھے۔ آغا حشر شہر اپنا تھیٹر لے کر پھرے۔ انہوں نے نثر و شعر سے اپنے ڈرامے کو آراستہ کیا اور ملک گیر شہرت حاصل کی مگر بعض وجوہ کی بنا پر سٹیج ڈرامہ مسلمان معاشرے میں زیادہ مقبول نہ ہو سکا، لہذا ڈرامے صرف کتابی شکل اختیار کر سکے۔ جن ڈرامہ نگاروں نے اس صنف میں مقبولیت حاصل کی ان میں سید امتیاز علی تاج، محمد مجیب، نور الہی، محمد عمر، سید عابد علی عابد اور مرزا ادیب شامل ہیں۔ تحقیق بھی ادب کا ایک اہم شعبہ ہے۔ تنقید سے ہم کسی زمانے کے مزاج اور رویوں کو معلوم کرتے ہیں اور تحقیق سے ان نقوش کو تلاش کرتے ہیں جن پر چل کر زندگی اور ادب ارتقائی منازل طے کر لیتے ہیں۔ اردو ادب میں جن محققین نے نام پیدا کیا ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں: حافظ محمود شرانی، وحید الدین سلیم، مولوی عبدالحق، ڈاکٹر سید عبداللہ، محی الدین قادری ظہور، نصیر الدین ہاشمی، قاضی عبدالودود، ڈاکٹر گیان چند جین، ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی اور حامد حسن قادری۔ طنز و مذاہبی ادب کا لازمی جزو رہا ہے۔ اب تک جن مزاح نگاروں نے مقبولیت حاصل کی ہے ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں: مولانا موذی، عظیم بیگ چغتائی، مرزا فرحت اللہ بیگ، پطرس بخاری، چراغ حسن حسرت، مجید لاہوری، حاجی لک لک، رشید احمد صدیقی، کنہا لال کپور، شوکت تھانوی، شفیق الرحمان، کرنل محمد خان اور مشتاق یوسفی۔ بشکریہ سید شہرت بخاری، غلام ثقلین نقوی، آغا سہیل احمد۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے اس چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، والسلام۔